آپ سب کو شاہراہ ترقی پروگرام کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ میمونہ سلیم, اور آج کے پروگرام میں ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے سی پیک, یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اگر ہم سی پیک کی بات کریں پاکستان کے ترقی کے تناظر میں, تو ہم سی پیک کو صرف سڑکوں کا جال یعنی ویب آف روڈز نہیں لے سکتے. یہ ویب ہے ایک ترقی کا. اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری راہیں جو ہیں یہ ترقی کی طرف جاتی ہیں, لیکن یہ کس طرح ترقی کی طرف جا رہی ہیں اور ان کو کس طرح لے جایا جا سکتا ہے, اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رشید صافی صاحب, جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ میمونہ, تھینک یو. سر, سی پیک کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو 10 سال ہو گئے ہیں اس پروجیکٹ کو, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ فوائد بھی ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس جو روڈز ہیں وہ بھی اس میں تعمیر کی گئی ہیں. ہم نے گلگت کا ریجن, ہم نے گلگت دیکھا, ہم نے کشمیر ریجن دیکھا, اس میں کافی اس کے وجہ سے جو ہے وہ پراسپیرٹی آئی. ہم نے بلوچستان میں کچھ علاقے دیکھے جہاں پہ روڈز کنسٹرکٹ کی گئیں, اور کے پی کے علاقوں میں بھی کچھ نہ کچھ کنسٹرکشن ہوئی. اس کی وجہ سے ہم نے اکنامک ایکٹیویٹیز کو ہوتے ہوئے دیکھا. اب سی پیک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کنیکٹیوٹی ہے, کس چیز کی, اکنامک کنیکٹیوٹی ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ ان سب چیزوں کو کہ یہ واقعی میں وہ 10 سالوں میں ہمیں وہ چیز نظر آئی ہے؟ شکریہ میمونہ. ایک تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ سی پیک کا دائرہ جو ہے صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. یہ صدر شی جی پنگ کا جو ایک وسیع تر علاقائی تعاون اور بین الاقوامی تعاون کے جو ان کے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو ہے, اس کے تحت ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں پاکستان سمیت علاقے کی کئی ممالک کو شامل کیا گیا ہے. آپ کی بات اس لحاظ سے اگر میں اس کو اس انداز سے لوں کہ گزشتہ 10 سالوں میں سی پیک کو ہم نے کہاں تک پہنچایا ہے, تو چین نے اپنے طور پہ اپنا کام کر دیا ہے. اگر میں ایک وہ بالکل صاف انداز میں بات کر لوں, ہمارے جانب سے سی پیک میں کئی مسائل سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے ہم ٹائم لائن سے بہت پیچھے ہیں. اگر ہم جو چائنیز ٹائم لائن تھا اس منصوبے کا, اگر اس کو ہم میٹ کرتے تو آپ یقین جانیں کہ اس وقت نہ صرف بلوچستان کا جو پسماندہ علاقہ جن کا آپ ذکر کر رہی ہے ان کی قسمت بدل جاتی, بلکہ پورے پاکستان میں معاشی ترقی کا ایک نیا بہاؤ شروع ہو جاتا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان نے بالکل اپنے طور پر کام نہیں کیا ہے. پاکستان نے چیلنجز کے باوجود, جو ہمارے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جو ہمارے ہاں دہشت گردی کی لہر ہے, جو بلوچستان میں بی ایل اے, بی آر ایف, بی این اے کی شکل میں ریاست دشمن قوت ہے جو سرگرم ہے, اس کے باوجود سی پیک کے حوالے سے کافی ہم ترقی کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سی پیک, اگر آپ کا دوسرا سوال اس حوالے سے بن جائے, کسی پیک جو میں کہہ رہا ہوں اس کے سپورٹ میں جو پروگرس ہے اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں, تو اس میں میمونہ دیکھ لیجئے گا کہ توانائی کے بحران میں تقریباً 8000 میگا واٹ کی بجلی سی پیک منصوبے کے تحت ہی ہمارے سسٹم میں شامل ہو چکی ہے. ہم نے گرمیوں کے موسم میں دیکھا گوچہ اس وقت بھی خیبر پختونخوا اور کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور اس کی وجوہات ہمارے سامنے ہیں. لیکن کم از کم سی پیک کے جو نیچے جو منصوبے ہے 8000 میگا واٹ بجلی ہم حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر میں کافی بہتری ہم نے دیکھی ہے. ہم اگر خنجراب سے لے کر گوادر تک مختلف علاقوں کو دیکھیں, موٹر ویز کا جال جو ہے اس میں ایکسٹینشن ہوئی ہے, روڈوں کی بہتری ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ صنعتی زونز جو ہے 3 صنعتی زونز پہ کام جو ہے تقریباً مکمل ہو چکا ہے. گوچے کافی مسائل ہے, لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک کے نتیجے میں ہم نے نہ صرف انفراسٹرکچرلی بہت ساری جو ہے گولز جو ہے اس کو یا تو جزوی طور پر حاصل کیا ہے یا مکمل طور پہ حاصل کیا ہے. گوادر پورٹ ایکٹیو ہو چکا ہے. اس لیے اس کے علاوہ پاکستان کا عالمی سرمایہ کاروں کا پاکستان پہ اعتماد بحال ہوا ہے, کیونکہ $60 ارب اگر ایک ملک آپ کے ایک پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہا ہے تو اس نے باقی ملکوں کو حوصلہ دیا ہے. اس کے باوجود کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام رہا ہے, اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مدت سے جو عسکری اور سیاسی قیادت ایک پیج پہ ہیں, اور سی پیک کو بہت سیریسلی ہم لے رہے. گزشتہ جو 3-4 سال رہے تھے پچھلی حکومت کے, اس دور میں کافی مشکلات رہی ہے, لیکن اب بھی چیلنجز موجود ہے. لیکن آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس 10 سالوں کے سفر میں پاکستان نے تمام گولز تو نہیں لیکن حوصلہ افزا پروگرس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. سر, منرل سیکٹر میں بھی ہم دیکھیں
مائنز اینڈ منرلز میں, تو وہاں پہ بھی سی پیک نے کافی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے پروگرس ہوئی ہے پاکستان کی. اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ جی بالکل, دیکھیں پاکستان جو ہم بہت مدت سے یہ کہتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. ریکوڈیک ڈائریکٹلی سی پیک کا حصہ نہیں ہے, لیکن اس سے کنیکٹڈ ضرور ہے اور اس کو جو ہے بینیفٹ اور ایک دوسرے کو سپورٹ ضرور کر سکتے یہ منصوبے. لیکن جو آپ کے مائنز اینڈ منرل کے حوالے سے جو اسینشل مائنز اینڈ منرل ہے اس وقت جو صنعتی ترقی کے لیے لازمی جو معدنیات ہے, اس سے پاکستان مالا مال ہے. ہم نے اس سے ابھی تک کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کیا ہے. زمینوں کے اندر چھپے خزانے ہیں, کسی کو نہیں معلوم کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جائے, اس کو کس طرح ایکسپلور کیا جائے. تو سی پیک کے نیچے تو ڈائریکٹلی نہیں, لیکن جب یہ ترقی کا عمل ایک دفعہ شروع ہو جائے تو مائنز اینڈ منرل کے حوالے سے پاکستان کی اہمیت نہ صرف چین کو معلوم ہے, بلکہ آپ جانتی ہے کہ امریکہ کی نظریں یہاں پہ ہیں, سعودی عرب آپ کے ریکوڈیک میں آنا چاہتا ہے, کینیڈا آلریڈی وہاں پہ موجود ہے, یو اے ای قطر نے اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے. تو جب ایک دفعہ ترقی کا پہیہ چلنے لگتا ہے تو اس بہاؤ میں خود بخود جو ممالک ترقی کے عمل کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. امریکہ کی دلچسپی, قطر کی دلچسپی, یو اے ای کی دلچسپی, سعودی عرب کی دلچسپی, چین اور روس کی دلچسپی, یہ آپ کے جو آپ کی زمین میں چھپے ہوئے ذخائر ہے اور اس سے بڑھ کے پاکستان کی جو علاقائی مخلی وقوع ہے اس کا جو ایک پوٹینشل ہے اس سے فائدہ لینے کے لیے بیتاب ہے. لیکن یہ بیتابی تب دور ہوگی کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ کچھ ہوش کا دامن سنبھالے اور ایک انوائرمنٹ ایسا پیدا کرے جس میں بیرونی سرمایہ کار بھی ارج ہو اور جس میں اندرونی سرمایہ کار کو بھی سہولتیں حاصل ہو. بالکل سر, اسی بات سے ہم ایک سوال بھی بنتا ہے کہ یہ جو اتنی کیا کہتے ہیں جو ریجنل سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس وقت, اور جیو پولیٹیکل جو ڈائیورژنز ہیں, ڈائیورسٹی ہے یا ڈویژن ہم کہہ لیں اس کے اندر, اور ایسی کنڈیشن میں اور جہاں پہ بلاک پالیٹکس چل رہی ہے, ریجن آپ کا انسٹیبل ہے, وہاں پہ اس قسم کی کانفلکچوئل ٹینشن چل رہی ہے, وہاں پہ چائنا کا پاکستان کے ساتھ اس قسم کے پروجیکٹ کو لے کے چلنا, اور پاکستان کا بھی پھر اسی طرح سے جس طرح آپ نے کہا کہ پولیٹیشنز کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس پہ سیریسلی کام کرنا چاہیے, کتنا ضروری ہے آج کل کے حالات میں یہ؟ دیکھیے چین کا پاکستان سے جو رشتہ ہے وہ سی پیک تک محدود نہیں ہے, اور چین اور پاکستان اس دن سے ایک دوسرے کے دوست نہیں بلکہ ایک بھائی کے طور پر, سفارتی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھا رہا ہے. جس دن نئے چین کا بنیاد رکھا گیا تھا, اور چینی قیادت سے جب بھی پاکستان کی بات ہوتی ہے یا چینی عوام سے اور ان کے انٹیلیجنسیا سے ہمارا کوئی جب رابطہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو آج کے پاکستان کے تناظر میں نہیں دیکھتا. وہ جس دن نئے چین کا بنیاد رکھا گیا تھا وہ دوستی کا سفر الحمدللہ آج جاری ہے, بلکہ اس میں نئی وسط پیدا ہوئی ہے. سی پیک اس پورے جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ اسٹریٹجک, معاشی اور پڑوسی کے طور پر تعلقات ہے اس کا ایک جز ہے. یہ سی پیک اس لیے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ صدر شی جی پنگ کے جو کئی اس نے ویژن دنیا کو دیے ہے, گلوبل انیشیٹو ہے, گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے, شیئرڈ فیوچر کا جو ان کا ایک ویژن ہے, یہ بی آر آئی کا ایک فلیگ شپ اور پائلٹ پروگرام, اب چونکہ اب چین میں اس کو فلیگ شپ زیادہ نہیں کہا جاتا, اب اس کو وہ ایک پائلٹ پروگرام کے طور پہ تصور کرتے ہیں. تو اس میں سی پیک کی اہمیت ہمیں زیادہ اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ ایک ہی چنک میں, ایک ہی جگہ پہ یا ایک ہی پروجیکٹ میں چین نے زیادہ سرمایہ کاری کی ہے, اور یہ جو ہے اس کو چیلنجز بھی ایسے درپیش ہے. بدقسمتی سے اس خطے کی مخلی وقوع ایسی ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چینی کوشش اور پاکستانی کوشش کے باوجود پروگرس ہم اس طریقے سے نہیں کر پا رہے جس طرح اس پروجیکٹ کا حق ہے. لیکن جو آپ نے ایک نقطہ اٹھایا ہے اس کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چین اور پاکستان کی جو دوستی ہے اس میں سی پیک کو ایک سنگ میل کی حیثیت ضرور حاصل ہے. بالکل بالکل سر, ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, ایک بریک پہ ہم جاتے ہیں اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ. تو ایک بریک لیتے ہیں.
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہے رشید صافی, سینئر اینالسٹ. وہ ہم سے بات کر رہے تھے سی پیک کے اوپر, اور ہمیں جوائن کیا ہے ریئر ایڈمرل فیصل شاہ نے. سر, ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ گوادر کی اہمیت پاکستان کے لیے کتنی زیادہ ہے, اور سی پیک اس کو کتنا جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کر سکتا ہے, انٹینسیفائی اس کی اہمیت کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کو, آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. رشید صافی صاحب کا بہت شکریہ. دیکھیے, سی پیک اور گوادر کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے. سی پیک گوادر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سی پیک کو سمجھیں کہ اصل میں سی پیک کیا ہے. دیکھیے, سی پیک دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک تو لینڈ کمپوننٹ ہے اس کا, اور ایک اس کا سی کمپوننٹ ہے. اب یہ جو لینڈ کمپوننٹ ہے اس کا, جس میں روڈز اور بریجز یہ سب چیزیں شامل ہیں, یہ پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا. اس کو ابھی ریفربش کیا جا رہا ہے, اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے, اور اس کی آلٹرنیٹیوز نکالے جا رہے ہیں. لیکن یہ گوادر پورٹ ہے جس نے لینڈ کے ساتھ مل کے سی پیک کو سی پیک بنایا ہے. اگر گوادر پورٹ نہ ہوتا تو یہ سی پیک بھی نہ ہوتا. تو یہ اہمیت ہے گوادر پورٹ کی سی پیک میں. گوادر پورٹ کی اٹسیلف کیا اہمیت ہے, اس کی لوکیشن اس کی ہے. دیکھیے, وہ ہمارے پاس دو بڑی پورٹس ہیں, کراچی اور بن قاسم, اور دونوں ایک ہی جگہ پہ لوکیٹڈ ہیں. اور یہ اس جگہ سے دور ہیں جہاں سے ہماری 40% برآمدات آتی ہیں. اس جگہ سے بھی دور ہیں جہاں سے دنیا کا 20 سے 30% تیل جاتا ہے, 50% گیس جاتی ہے, اور 21 ملین بیرل کا تیل روزانہ وہاں سے فلو کرتا ہے. اور میں بات کر رہا ہوں پرشین گلف کی, خلیج فارس کی, اور آبنائے ہرمز کی, جو گوادر کے بالکل بغل میں. تو گوادر کی لوکیشن اس حساب سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دنیا کی 40% ٹریڈ اگر یہاں سے آبنائے ہرمز سے جا رہی ہے, تو وہ بالکل گوادر کے ساتھ سے نیچے سے ہوتی ہوئی جا رہی ہے. اور چائنا اس ٹریڈ کا, یہ جو میں نے آئل اور گیس کا آپ کو تخمینہ بتایا ہے, اس کا میجر امپورٹر, میجر بینیفیشری. تو اگر گوادر پورٹ کو ہم فعال کر دیتے ہیں تو چائنا کے لیے ایک بہت سہولت والا راستہ بن جائے گا, کہ بجائے اس کو کہ وہ تمام سمندر طے کر کے اور اپنی ٹریڈ کو شنگھائی پہ لے کے جائے, وہ یہیں سے اس کو لینڈ پہ چڑھا کے اور اپنا جو ویسٹرن پروونس ہے وہاں لے کے جائے گا. یہ شارٹیسٹ روٹ پرووائڈ کرتا ہے چائنا کو, اور موسٹ اکنامیکل روٹ پرووائڈ کرتا ہے. پہلی چیز, گوادر کی جیوگرافی ایسی ہے کہ اس کو نیچرل ڈیپ سی پورٹ کہا جاتا ہے. اور وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں, سارے سی پورٹ جو ہیں وہ ڈیپ ہوتے ہیں, اور اگر نہیں ہوتے ہیں تو ان کو کیا جاتا ہے ڈیپ, تو وہ آرٹیفیشلی ڈیپ سی پورٹ ہوتے ہیں. گوادر کو فائدہ یہ ہے کہ اس کے باہر نکلتے ہی آپ کو بڑا ڈیپ پانی مل جاتا ہے, اور آپ کو وہاں پہ ڈریجنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بڑے جہاز گوادر میں بڑی سہولت سے اندر آ سکتے ہیں اور باہر جا سکتے ہیں, ان کو گراؤنڈ ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا. یہ ایج ہے گوادر کا خطے میں جتنے بھی باقی پورٹس ہیں ان کے اوپر. تو گوادر کی سی پیک میں اہمیت, گوادر کی اپنی لوکیشن گلف کے ساتھ ہونے کی وجہ سے, اور گوادر کی جو جغرافی ہے اس کے حساب سے گوادر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تمام خطے میں جتنے بھی پورٹس آپریٹ کر رہے ہیں ان سب میں نمایاں ہے. اگر آپ اجازت دیں گی میمونہ, تو ایڈمرل صاحب یہ آپ اگر ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو چابہار کا ایک جو بندرگاہ ہے, اور پھر گوادر بھی پاکستان اور چین کے تعاون سے جو ایک بندرگاہ بنانے کی اور ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہماری رہنمائی فرمائے کہ یہ دونوں بندرگاہیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے کہ نہیں, یہ ایک دوسرے کے اگینسٹ اور یا کوئی کانفلکٹ کا کوئی خدا نخواستہ ذریعہ بن سکیں گے؟ نہیں صافی صاحب, یہ جو گوادر پورٹ اور چابہار ہیں یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ دنیا کے دو مختلف علاقوں کو سرو کرتے ہیں. وہ کیسے سرو کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کی جغرافی اگر دیکھیں تو پاکستان کی جغرافی اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہے کہ وہ
सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, चाइना और साउथ एशिया को बजरिए लैंड जोड़ता है, बिल्कुल। और बजरिए सी पाकिस्तान पूरी दुनिया से कनेक्ट है। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि तकरीबन तमाम दुनिया को कनेक्ट करता है। आप आ जाइए ईरान की ज्योग्राफी पे या चाबहार के बारे में अगर बात कर लें, चाबहार वेस्ट एशिया को करता है कनेक्ट, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है और यूरोप को कनेक्ट करता है, लेकिन चीन नहीं जा सकता, साउथ एशिया नहीं आ सकता। चीन जाने के लिए उसको अफगानिस्तान में से गुजरना है, जो कि एक सेफ राहदारी प्रोवाइड नहीं करता। तो जब तक अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन नहीं आ जाता, चाबहार के लिए ये मुश्किल है कि वो चीन को एक्सेस कर सके। पाकिस्तान के थ्रू चीन जो है वो ईरान को जरूर एक्सेस कर सकता है, और गवादर और चाबहार में आप सिस्टर पोर्ट एग्रीमेंट भी हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये दोनों सिस्टर पोर्ट हों और चाबहार देख रहा हो यूरोप को, चाबहार देख रहा हो सेंट्रल एशिया को, वेस्ट एशिया को, और पाकिस्तान देख रहा हो चीन को और साउथ एशिया को, और पाकिस्तान सेंट्रल एशिया से भी कनेक्टेड है, तो ये अगर दोनों मिल के काम करें तो ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों पोर्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, compete नहीं करते। ठीक। एडमिरल साहब ये बताइए कि चीन इतनी ज़्यादा मुसीबतें सर लेके, और पाकिस्तान में हम जानते हैं कि सिक्योरिटी के भी मसाइल है, और पाकिस्तान के साथ बेशक चीन की दोस्ती की कोई मिसाल नहीं है, ये गवादर तक उनके पहुंचने की जो जुस्तजू है, इसके पीछे क्या पाकिस्तान की मोहब्बत है कि नहीं, इसमें चीन का अपना भी फ़ायदा है, और इसके साथ साथ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा ये भी होगा कि अगर आप बता सकें इस जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, ये इसका कोई अल्टरनेट हम इसको कह सकते हैं, ये गवादर पोर्ट का जो एक मंसूबा है, अगर ये मुकम्मल एक्टिव होता है? जी बिल्कुल रशीद साहब, चीन का अपना इसमें इंटरेस्ट है। देखिए मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी ज्योग्राफी दी है, तो ये इसका इदराक चीन को है कि पाकिस्तान उसको कितनी अच्छी रसाई प्रोवाइड करता है पर्शियन गल्फ तक, जहाँ से उसकी ट्रेड निकल रही है, कितनी अच्छी रसाई है अफ्रीका तक, कितनी शॉर्टेस्ट रूट है पूरे गल्फ तक और अफ्रीका तक जो पाकिस्तान गवादर के थ्रू उसको प्रोवाइड करता है। जहाँ तक ताल्लुक है कि चीन इससे, आपका दूसरा सवाल था मेरे ख्याल है कि चीन इससे क्या फ़ायदा उठा सकता है? जी, और जो अल्टरनेट ये गवादर को, इसकी अहमियत अगर हम मलाका को देख के या जो बाकी रूट्स, जी जी जी, चीन को एडवांटेज ही ये है कि अगर मलाका स्ट्रेट को डिस्टर्ब किया जाता है और चीन की ट्रेड को वहाँ पे टारगेट किया जाता है, तो उसके लिए ये बड़ा शॉर्टर रूट है कि वो अफ्रीका से अगर सामान लेकर आ रहा है, या अफ्रीका सामान भेज रहा है, या गल्फ से सामान लेकर आ रहा है, या गल्फ भेज रहा है, या यूरोप से भी उसका कोई सामान आ रहा है, और वो उसने फिर आगे से स्ट्रेट ऑफ मलाका में जाना है, तो उस यहाँ से टर्न करे और गवादर से सीधा रोड पे होता हुआ चाइना में पहुंच जाए। तो ये जो एक बड़ों की लड़ाई चल रही है समुद्र में, जिसको यूएस चाइना रिवलरी कहते हैं, और उसके चक्कर में यूएस ने एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी निकाली है जो कि सी बेस्ड स्ट्रेटजी है। उसका मकसद ही ये है कि चाइना को सी पे स्ट्रैंगुलेट किया जाए, तंग किया जाए उसकी ट्रेड को, ताकि उसकी इकोनॉमी हट। तो चीन को इस चीज़ का अच्छी तरह से इदराक है, और चीन ने फिर इसी तरह ऑल्टरनेट रूट्स निकाले हैं दुनिया के मुख्तलिफ जगहों से, जिसमें से ये गवादर और सी पैक एक है, और इससे चीन को फ़ायदा है। और एक्चुअली चीन इसके थ्रू उनकी वो स्ट्रैटेजी जो कि मलाका स्ट्रेट पे वो अप्लाई करना चाहते हैं, उसको ट्रम्प किया है। ठीक सर, लोकल पॉपुलेशन जो गवादर में है, इस गवादर पोर्ट के बनने के बाद उनको बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं कि वहाँ तक उनके इसके बेनिफिट्स पहुंच नहीं रहे, और अगर नहीं पहुंच रहे तो इस तनाजुर में पाकिस्तान जो वहाँ की गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर आप फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, क्या करना चाहिए? देखिए बेनिफिट्स तो पहुंच रहे हैं, और जब ये गवादर पोर्ट चलेगा तो ये जो गवादर के लोग हैं ये पहले बेनिफिशियरी होंगे।
وہ کوئی کام کریں یا نہ کریں ان کو اس کا فائدہ ملے، بشرطے کہ گوادر پورٹ فلی آپریشنل ہو جائے، جس میں بھی تھوڑا ٹائم لگے۔ کچھ پرابلمز یہ ہیں کہ گوادر پورٹ اور اس سے ملحقہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ تو بڑا اچھا اور ٹائم پہ تیار، لیکن اس کے جو فائدے وہاں کی لوکلز نے امیدیں جن لگائی ہوئی تھی فائدوں سے، وہ فائدے شاید ان کو ابھی تک نہیں ملے، جس کی وجہ سے ان کے اندر محرومی کا احساس ہے۔ تو میری جب ان سے بات چیت ہوتی تھی تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ تھوڑا سا صبر کریں تو جیسے ہی گوادر پورٹ فعال ہوگا آپ کو سب سے پہلے اس کا فائدہ ملے گا، نمبر 1 چیز۔ نمبر 2 چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو کمیونٹی ہے گوادر کی، یہ فشرمین کمیونٹی ہے، اور عرصہ دراز سے ان کے باپ دادا باو اجداد جو ہیں وہ فشنگ کرتے آئے ہیں۔ ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے جو ایک پورٹ چلانے کے لیے یا ایئرپورٹ چلانے کے لیے یا اور بہت سارے اس سے جو ملحقہ چیزیں ہیں ان کو چلانے کے لیے چاہیے۔ معاف کیجیے۔ تو چین نے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے وہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، ایک نہیں بلکہ وہاں پہ 2-3 ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں۔ اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ گوادر کے نوجوانوں کو لیا جائے اور ان کو وہ بیسک اسکل سکھائی جائیں جو کہ پورٹ کے آپریشن میں یا ایئرپورٹ کے آپریشن میں یا ان سے ملحقہ جو بھی ادارے ہیں ان کے آپریشن میں کام آ سکیں۔ اب یہ تو گوادر والوں کا کام ہے کہ ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اگر انہوں نے گوادر پورٹ میں اپنا حصہ ڈالنا ہے یا سی پیک میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چائنا نے وہاں پہ، کیونکہ گوادر پورٹ پہ چائنیز ہیں اور چائنیز کمپنیز ہیں، تو انہوں نے بہت سارے ویلفیئر کے پروجیکٹس وہاں کے لوگوں کے لیے شروع کیے ہیں۔ میرے اپنے سامنے انہوں نے سولر پینلز وہاں کے لوگوں کو بانٹے ہیں۔ وہاں ایک بڑا اچھا اسکول انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے جس کو انہوں نے ماڈل اسکول کے طور پہ بنایا ہوا ہے۔ بسیں دی ہوئی ہیں جو کہ بچوں کو لے کر آتی ہیں، لے کر جاتی ہیں۔ ہاسپٹل ایک بنایا ہوا ہے، فرینڈشپ ہاسپٹل، جس میں لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے کووڈ کے زمانے میں انہوں نے بہت مدد کی، اگر کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو اس میں وہ مدد کرتے ہیں۔ تو گاہے بگاہے حکومت پاکستان اور چینی کمپنیاں مل کر وہاں پہ لوگوں کی مدد اور جو بھی ان کے ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ کیونکہ گوادر پورٹ ابھی تک چلا نہیں ہے، فلی آپریشنل نہیں ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کے ثمرات جو لوکل پبلک ہے، لوکل ہیں، ان تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ چلے گا اس کے ثمرات انشاءاللہ ان تک پہنچیں گے، وہ فرسٹ بینیفیشری ہوں گے۔ جہاں تک سیکیورٹی کی بات آپ کرتے ہیں تو دیکھیے یہ جو ہماری کمپلیٹ کوسٹ لائن ہے اس کے لوگ ہمیشہ سے بڑے فرینڈلی کوآپریٹو رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہمیشہ سے پروفیشن رہا ہے فشنگ کا، یہ کبھی بے روزگار نہیں۔ لیکن کچھ عناصر ہیں جو کہ سینٹرل بلوچستان سے آتے ہیں، ان کو بھڑکاتے ہیں، ان کی مدد لیتے ہیں اور پھر اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں تاکہ سی پیک کو نقصان پہنچے، پاکستان کو نقصان پہنچے۔ اور ابھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ایک بڑا منظم نیٹ ورک را کا ایران میں پکڑا گیا ہے جو کہ اسرائیلیوں کی مدد کر رہا تھا۔ تو اب میں امید کرتا ہوں کہ جب وہ نیٹ ورک ایرانی اس کو اکھاڑ کے پھینکیں گے تو یہاں بھی انشاءاللہ امن آ جائے۔ ایڈمرل صاحب، میں تھوڑا سا میمونہ آپ سے معذرت، کیونکہ میں یہ تھوڑا نالج اور اس کے حوالے سے جو آپ کی موجودگی کے حوالے سے تھوڑا سا گریڈی ہوا ہوں، آپ سے زیادہ کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ کو میں نے سنا تھا جب مئی کے آغاز میں یہ انڈین ایگریشن جو پاکستان کے خلاف ہوئی تھی اور جب ان کا ایک خاص جنگی بیڑا اس نے جو حرکت میں آیا تھا، تو آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پہ آ کے بہت زیادہ رہنمائی کی تھی اور عوام کو اطمینان کا احساس دلایا تھا۔ ایک تو یہ تھوڑا سا آپ کی موجودگی کا ہم یہ اس ٹاپک سے ہٹ کے یہ پاکستان کا نیول اور انڈین نیول کا ہمیں تھوڑا سا تقابلی جائزہ مختصراً اگر آپ بتا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ چین یہاں پہ آ کے ٹریلر بر کے لے کے جاتے ہیں اور جو مقامی کچھ عناصر ہے جس طرح BYC اور کچھ اور قوتیں وہ اس کو ٹریلر مافیا کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ دو چیزیں آپ سے کچھ اسٹریٹجک نوعیت کی اور دفاعی نوعیت کی چیزیں ہیں، اس پہ آپ سے آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ جی ضرور، بہت شکریہ یہ سوالات پوچھنے کا۔ یہ بہت عام
فہم بات نہیں ہے اور لوگ اس میں غلطی ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ کی توسط سے انشاءاللہ ان تک یہ بات پہنچے گی۔ دیکھیے، ایک تو جو نیویز ہیں ان کا تقابلی جائزہ تعداد پہ کبھی نہیں کیا جاتا، استعداد پہ کیا جاتا ہے۔ انڈین نیوی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری نیوی سے کافی کئی گنا بڑی ہے، لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ان کا کام بھی ہم سے بہت زیادہ بڑا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ دیکھیے، ہماری 1000 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے اور اس کے آگے ساؤتھ میں ہمارے سی ہے۔ انڈین کوسٹ لائن 7000 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کے مشرق میں بھی ایسٹ ہے، مغرب میں بھی سی ہے، مشرق میں بھی سی ہے، مغرب میں بھی سی ہے اور ساؤتھ میں بھی سی ہے۔ تو ان کو ان 3 جگہوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ازلی دشمن انڈیا ہے اور ہماری تمام تیاری اس کے خلاف ہے۔ ان کی چائنا سے بھی تعلقات خراب ہیں، بنگلہ دیش سے بھی خراب ہیں، سری لنکا سے بھی خراب ہیں، تو انہوں نے ان کو بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ کبھی پاکستان اور انڈیا کا کوئی تنازع ہو، بحری تنازع ہو، اس میں ان کی تمام نیوی اٹھ کے پاکستان نیوی کے سامنے آ جائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے اپنے علاقے جو ان کی ذمہ داری کے ہیں وہ خالی نہیں کر سکتے، وہ ان کو بھی دیکھتے رہنا ہے۔ تو ایک تقابلی جائزہ تو یہ۔ دوسرا، ہر نیوی کی جو استعداد ہوتی ہے وہ اس کے آبجیکٹیوز کے حساب سے ہوتی ہے، اور پاکستان نیوی کے جو 2 آبجیکٹیوز ہیں، کور آبجیکٹیوز جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، جو ہمارا علاقہ ہے، ہم نے اس کا ڈیفینس کرنا ہے، اور ہماری 90% سے زیادہ ٹریڈ آتی ہے سی سے، تو ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے زمانے امن اور جنگ دونوں میں ملک چلتا رہے۔ تو ہماری دفاعی صلاحیت ہے، ہم دفاعی نیوی ہیں۔ آپ انڈیا کو اگر دیکھ لیجئے تو انڈیا کے عزائم ذرا مختلف ہیں۔ وہ ایک ایسی نیوی بننا چاہتے ہیں جو دنیا میں کہیں بھی ڈپلائمنٹ کر سکے، کہیں بھی آپریشن کر سکے، اور انہوں نے اپنی ٹریڈ بھی پروٹیکٹ کرنی ہے، اپنا اتنا بڑا علاقہ بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنی نیوی کا جو حجم ہے وہ اتنا زیادہ بڑھایا۔ اب اتنے بڑے حجم کی نیوی اور اتنے بڑے عزائم والی نیوی اس مارکے میں، یہ جو مئی میں ہوا تھا، کیوں نہیں پاکستان کے قریب آ سکی اور اس نے کیوں نہیں نیول فرنٹ کھولا؟ جبکہ انڈین میڈیا یہ راگ الاپ رہا تھا کہ انڈین نیوی بالکل تیار ہے اور پاکستان کی کوسٹ کو اور اس کے پورٹس کو اور اس کی نیوی کو تباہ کرنے کے لیے بالکل در پہ ہے، لیکن وہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ دیکھیے ہمارے خلاف جو ان کی نیوی آنی ہے وہ ان کی جو ویسٹرن نیول کمانڈ ہے اس میں سے آنی ہے، اور وہ اتنی نیوی ہے جتنی اس دفعہ آئی تھی، اس سے زیادہ وہ نیوی نہیں ہوتی۔ ایئر کرافٹ کیریئر کا انہوں نے ہوا بنایا ہوا تھا۔ انڈین ایئر کرافٹ کیریئر اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایئر کرافٹ کیریئر، چائنا کے ایئر کرافٹ کیریئر اور یو کے ایئر کرافٹ کیریئر میں بہت فرق ہے۔ آپ دیکھیے، ابھی یو ایس کا ایئر کرافٹ کیریئر آیا ہے پرشین گلف کی طرف، 60 ہوائی جہاز اس کے اوپر ہیں۔ انڈین ایئر کرافٹ کیریئر پہ 10 سے 12 ہوائی جہاز ہوتے ہیں۔ ایئر کرافٹ کیریئر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوائی جہازوں کو ایک ڈفرینٹ مقام پہ لے جائے اور وہاں سے ان کو اڑائے اور ایک ایئر سپیریورٹی اسٹیبلش کرے ایک خاص علاقے میں، جہاں نیچے اس کی نیوی آرام سے سکون سے کام کر سکے۔ 10 سے 12 جہازوں سے یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ انڈینز کو بھی پتہ ہے، اور جو ان کے اوپر ہوائی جہاز ہیں وہ ہیں جن کو ایئر فورس نے فضا میں مار کے پریکٹس کی، یعنی MiG 29 کے اور SU-30، یہ دونوں اس دفعہ بھی گرے تھے اور پہلے بھی 2019 میں بھی جب ان کا آمنا سامنا ہوا تھا تو یہ بھاگ گئے تھے۔ تو جب ایئر کرافٹ کیریئر اپنا کام نہیں کر سکتا تو وہ خود بہت بڑا ٹارگٹ بن جاتا ہے اور پھر وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی لیے اگر آپ نے DGISPR کی بریف دیکھی ہو 9 کی رات کو یا 10 یا 11 کی رات کو انہوں نے ایک بریف کی تھی، اور اس میں نیوی کے جو افسر تھے انہوں نے سارا میپ پہ دکھایا تھا، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جب 7 کو اور 10 کو ایکشن ہو رہا تھا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں فضا میں، تو یہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو اپنی کوسٹ کے پاس لے گئے تھے چھپانے، تاکہ اس کو لینڈ سے ایئر کور پرووائڈ کیا جائے
تاکہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی اس کو اٹیک نہ کر سکے. تو اگر یہ ان کے فخر ایئر کرافٹ کیریئر کا حال ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ باقی نیوی کیوں نہیں ان کی آگے آئی. ان کو پتا تھا کہ آگے پاکستان نیوی پاکستان ایئر فورس دونوں کھڑی بھی ہیں, اور جیسے ہم آگے جائیں گے تو انہوں نے ٹارگٹ کر کے ہمارے شپس کو مارنا ہے. تو یہ تو تھا ایئر کرافٹ کیریئر کے بارے میں. جہاں تک ٹرالرز کی آپ بات کر رہے ہیں, جی دیکھیے ٹرالرز جو ہیں وہ حکومت پاکستان کی مرضی سے آتے ہیں, لائسنس لے کر آتے ہیں. بغیر لائسنس کے ٹرالرز نہیں آ سکتے کسی بھی ملک کے. یہ ہمارا علاقہ ہے, اس کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا ہے, اور اس کو صرف ہم نکال سکتے ہیں. اگر ہم نے کسی کو رائٹس دینے تو پھر ہم اس کے لائسنس دیتے ہیں, اجازت نامہ دیتے ہیں. اب عام غلط فہمی یہ ہے کہ کوئی سی پہ کسی چیز کو نہیں دیکھ رہا ہے, اور یہ ٹرالر جس کا دل چاہتا ہے, چائنیز ہیں, کورین ہیں, وہ آتے ہیں اور سامان نکال کے لے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جتنے بھی بڑے ٹرالر آتے ہیں وہ حکومت پاکستان کی مرضی سے آتے ہیں, اور اس جگہ آتے ہیں جہاں ہمارے اپنے لوگ نہیں جا سکتے. جہاں تک ہمارے لوگ اپنے جا سکتے ہیں وہاں تک ہم کو اجازت نہیں دی جاتی, کیونکہ پھر وہ ہمارے لوگوں کا حق چھین لیتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ اس چیز کا خیال رکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو فشنگ ہے یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد پروونشل سبجیکٹ بن گیا, فیڈرل سبجیکٹ نہیں. تو اب یہ بلوچستان اور سندھ کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ کس کو آتھورائز کرتے ہیں کہ وہ سی میں جائے اور جا کے ایسے جو انلیگل کام ہیں ان کو روکے. تو پاکستان میریٹائم سیکیورٹی ایجنسی ایک فیڈرل ایجنسی ہے جس کا یہ کام ہے. لیکن اگر اس کو دونوں صوبے یہ حق نہیں دیں گے, یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ جا کے ہمارے پانیوں میں ایسی کارروائیوں کو روکیں, تو وہ نہیں کر سکتی ان کی اجازت کے بغیر, بیکاز یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. تو اس میں بہت سارے قدغن ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگ بغیر سوچے سمجھے ان پہ اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں, جلد سے جلوس کر لیتے ہیں, اور پھر جب ان سے بات کی جاتی ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ اس میں اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کریں, اس کو ریسرچ کریں, اور پھر اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ لغزش کے زمرے میں آتی ہے تو اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں. بہت شکریہ ایڈمرل صاحب. تھینک یو سو مچ سر. جی آپ نے میمونہ دیکھ لیا, یہ کتنی تفصیل سے ایڈمرل صاحب نے ان پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا جو عام طور پر میڈیا کے ایکسپرٹ اور ہم جیسے لا علم لوگ صرف سی پیک تو کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کی ٹیکنیکل کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں ایڈمرل ریٹائر فیصل شاہ صاحب نے بہت تفصیل سے ہمیں. سر اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں, ایک وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر یہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹینشن چل رہی ہے ایران اور اسرائیل کی, یہ کتنا امپیکٹ ڈالے گا سی پیک کے اوپر؟ دیکھیے جنگیں تو تباہی لاتی ہے, بربادی لاتی ہے, ترقی کا عمل کو متاثر کرتی ہے. تو ظاہر ہے جنگ پاکستان کے اندر ہو خدا نخواستہ یا پاکستان کے سرحدوں کے باہر, تو ترقی کا عمل اور جو ایک سکون کا جو ایک پہلو ہوتا ہے سوسائٹی میں وہ تو ضرور متاثر ہوتا ہے. آج چونکہ ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ امریکہ کے مداخلت کے بعد ایک دفعہ پھر اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ہم توقع کر رہے ہیں, اور قطر اور مڈل ایسٹرن کنٹریز
کے اور اس میں پاکستان کا بھی خصوصی کردار رہا ہے کہ صلح کی طرف اور جنگ بندی کی طرف ایک بات ہمیں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو کل کے مقابلے میں کل جب اس وقت ہم پروگرام کر رہے تھے تو آج کا دن کافی بہتر ہے اور ہم امید یہی کر سکتے ہیں کہ کل کا دن امن و امان کے حوالے سے اس سے مزید بہتر ہو. ترقی کا عمل تب ہی جاری رہ سکتا ہے جب جس خطے میں امن ہو، جس خطے میں سکون ہو. اور ہم تو پاکستان کے اندر اپنے اندرونی دشمن سے بھی، آپ جانتی ہے کہ 9/11 کے بعد ہمارے صفوں میں کچھ ایسے عناصر شامل ہو گئے ہیں جو ہماری ترقی کے دشمن ہے، جو ہمارے سکون کے دشمن ہے. ہم ان کے خلاف بھی نبرد آزما ہے اور سیکورٹی فورسز ان کے خلاف انتہائی اہم کامیابیاں ان کو مل رہی ہے. لیکن جب سے انڈیا نے مئی کے آغاز میں پاکستان کے خلاف ایگریشن کیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو معاشی ترقی اور صنعتی ترقی اور سی پیک جیسے پروجیکٹ تھے، obviously اس نے تو متاثر ہونا تھا. اور اب جب اسرائیل نے چڑھائی کر دی ہے ایران پہ تو اس کے نتیجے میں بھی چونکہ ہم ہزاروں کلومیٹر کا ایک سرحد، مشترکہ سرحد کے حامل ہے ایران کے ساتھ، تو ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. پاکستان کے ساتھ ان کے دیرینہ تعلقات ہے، ہمارے تجارتی تعلقات ہے، ہمارے فوجی تعلقات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ریجن کا ایران ایک اہم ملک ہے. تو اس میں اگر بدامنی ہوگی، وہاں پہ جنگ کا سما خدا نخواستہ جاری رہے گا، تو پھر پاکستان بھی ترقی کا جو ہمارا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہونا، اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی مزید. سر، بھارت کیوں مخالفت کر رہا ہے سی پیک کی؟ دیکھیے، وہ تو ایک ایڈمرل صاحب کی بات بھی آپ نے سن لی. بھارت پاکستان کا ازلی دشمن ہے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا دشمن ہے. دشمن کا کام تو یہی ہے کہ اس نے تو ہماری ترقی کی راہ روکنی ہے، ہماری خوشحالی کی راہ روکنی ہے. اور جس طرح ہمارے ماہرین ہمیں بتاتے اور جتنی ہماری تھوڑی بہت سٹڈی ہے، سی پیک واقعی ایک گیم چینجر ہے. یہ نام کا کوئی ایک پروجیکٹ نہیں ہے، یہ پروجیکٹس کا ایک مجموعہ ہے جس میں آپ کے زمینی پروجیکٹس ہے، جس میں آپ کے صنعتی زونز ہے، جس میں آپ کے سمندری رستے میں آپ کی تجارت کی ایک نئی منڈیاں کھل سکتی ہے. اب حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ گوادر پورٹ اور گوادر ایئرپورٹ میں دلچسپی چین کے علاوہ جو ظاہر کی گئی ہے. سعودی عرب ہمارا انتہائی قریبی برادر ملک ہے، سعودی عرب آنا چاہتا ہے، قطر آنا چاہتا ہے، عمان اس میں شراکت دار بننا چاہتا ہے، UAE اس میں ہمارا پارٹنر بننا چاہتا ہے. سی پیک میں افغانستان شامل ہو چکا ہے. تو یہ انڈیا کو یہ بات بخوبی علم ہے کہ اگر سی پیک جیسے پروجیکٹ پاکستان میں بنتے ہیں تو ان کی جو اس علاقے میں معاشی اور عددی تھانہ داری ہے اس کو نقصان پہنچے گا. اس لیے وہ پاکستان کے ہر اس پروجیکٹ کے خلاف ہے جو میرے اور آپ کے فائدے کا ہے، جو عام شہریوں کے لیے ہے، جو ریاست پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے. سی پیک پاکستان کی ریاست کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دینے کے لیے ایک بہت بڑا وسیلہ ہے. اس لیے بھارت کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، بخوبی علم ہے. وہ اس کا کام ہی ہے اس پروجیکٹ کو روکنا، اس پروجیکٹ کو خراب کرنا، اس عمل کو سبوتاژ کرنا، پاکستان اور چین کے درمیان جو ہے تعلقات میں کشیدگی لانا یا پاکستان اور چین کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا. BLA پہ کون انویسٹمنٹ کر رہے ہیں میمونہ؟ اب آپ یہ دنیا کے سامنے ہے کہ فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ گوادر اور مکران کی ساحلوں سے لے کر چترال کی پہاڑوں تک وہ وہاں پہ سرگرم ہے. پیسہ ان کا ہے، HR ان کا ہے، اسلحہ ان کا ہے. اب تو بلوچستان میں وہ باتیں سامنے آ رہی کہ اسرائیلی اسلحہ برآمد ہو رہا ہے، بھارتی اسلحہ برآمد ہو رہا ہے، ان کی کمیونیکیشن سسٹم وہاں پہ انٹرسپٹ ہو رہی ہے. یہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا، دنیا کو پاکستان نے بتا دیا کہ یہ جعفر ایکسپریس جو ہے اس کی ساری جو ان کو یرغمال بنانا اور مسافروں کو جو نہتے مسافر تھے ان پہ تشدد کرنا، ان کو شہید کرنا، اس سارے عمل میں بھارت کا جو عمل دخل ہے. اور BLA، BRF، BNA، TTP، ISKP، یہ تمام جو عسکری تنظیمیں ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ بھارت کی پراکسیز ہے. بھارت نے پراکسیز کرنی ہے، پاکستان سے دشمنی نبھانی ہے. پاکستان نے کیا کرنا ہے، پاکستان کے شہریوں نے کیا کرنا ہے، اپنی دشمن کو پہچاننا ہے،
اپنے دشمن کے ہاتھ روکنے ہیں اور اپنے ملک کی ترقی میں اور اپنے ملک کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. سر افغانستان کے شامل ہو جانے سے سی پیک میں کتنا فائدہ ہوگا؟ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اگر واقعی افغانستان شامل ہوتا ہے جس طرح بیجنگ میں چین ہی کی کوششوں سے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اور ہمارے نائب وزیر اعظم اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی جو ایک تاریخی ملاقات ہوئی تھی 1 مہینہ پہلے، اس کے نتیجے میں بہت ساری امیدیں پیدا ہوئی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں سی پیک کا ایکٹیو حصہ بنے گا. اور اس کے فالو اپ کے طور پر OIC کے سائیڈ لائن پہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ امیر خان متقی صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے. تو اگر افغانستان سی پیک کا باضابطہ حصہ بنتا ہے اور وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو میمونہ یہ نہ صرف افغانستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی بلکہ پاکستان کا جو سی پیک پروجیکٹ ہے اس کے آگے بڑھنے اور اس کی تکمیل میں بھی ایک ہمیں آسانی میسر ہوگی. اور اس سے بڑھ کے یہ ایک ونڈو ہوگی جو کھل جائے گی سنٹرل ایشیا وسط ایشیائی ممالک کی جانب، اور جو ہمارا جنوبی ایشیا ہے اور چین کا جو ترقی کا جو ونڈو ہے، جو کڑکی ہے، وہ اس کی جو ہے ایکسٹینشن ہو جائے گی آپ کے مشرق وسطیٰ تک. تو یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آپ دیکھیں پامیر ہائی وے چائنا نے بنا لیا، یعنی ارومقی اور سنکیانگ کا صوبہ جو ہے روڈ کے ذریعے وہ افغانستان سے اس کا ایک ملاپ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ واخان کی پٹی کے ذریعے بہت آسانی سے تاجکستان تک پہنچا جا سکتا ہے. اور اگر یہ پامیر ہائی وے کی ایکسٹینشن ہوتی ہے اور افغانستان امن و امان کی صورتحال کو بہتر کر کے صدق دل کے ساتھ سی پیک اور BRI کا حصہ بنتا ہے تو یہ بہت آسانی سے افغانستان کی کنیکٹیوٹی ہو جائے گی سنٹرل ایشیا کے ساتھ. اور ہمارا جو سنٹرل ایشیا کے ساتھ جو رشتہ ہے، سنٹرل ایشیا میں پاکستان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک پارٹنر جو ملک ہے وہ ازبکستان ہے. وہ واحد ملک ہے جس کے پاکستان کے تصویراتی تعلقات ہے. تو اس صورت میں ازبکستان اور پاکستان اور افغانستان کا جو مشترکہ ریل پروجیکٹ ہے ML1 پروجیکٹ، اس کی بھی تکمیل میں آسانی پیدا ہوگی. تو نہ صرف ہم زمینی طور پر چین کے ساتھ اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے بلکہ ریل کے ذریعے ہماری سنٹرل ایشیا تک رسائی ہو جائے گی. اور آپ یقین جانیں کہ اگر یہ صرف افغانستان میں امن و امان قائم ہو جائے، روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے اور ہمارے دونوں ملکوں کے بیچ میں امن و امان کے مسائل اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں مخاصمت نہ ہو، تو ترمیز سے جو ایک تجارتی ٹرک جو صبح کو چلے گا وہ شام سے پہلے پشاور میں لینڈ کرے گا. ادھر سے ارومچی سے جب ایک ریل یا ایک کنٹینر یا ایک ٹرک روانہ ہوگا اور افغانستان کے بیچ میں اور ہمارے تعلقات بہتر ہو، روڈ انفراسٹرکچر ٹھیک ہو، تو شام سے پہلے پشاور کے ڈرائی پورٹ پہ وہ کھڑا نظر آئے گا. تو افغانستان کی اہمیت اس خطے میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے. سی پیک اور BRI میں اگر اس کی شمولیت عملی ہوتی ہے تو یہ نہ صرف پاکستان اور چین کی جیت ہوگی بلکہ افغانستان کے عوام کی بھی ایک بہت بڑی جیت ہوگی، بلکہ مزید انہانس ہو جائے گی اس کی اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے. سر اکنامک کنیکٹیوٹی ہمارے ریجن میں جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے ریجن میں اگر ہم نے اسٹیبلٹی لانی ہے تو ٹریڈ ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور جو انڈیا کے ہیجمونک جو عزائم ہیں، جو اس کی ہیجمونک رول ہے، اس کو بھی کم کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوگا. تو کتنا ضروری ہے اس ٹائم پہ کہ افغانستان، پاکستان، چائنا یہ سب جو ہے وہ اس ٹائم پہ سارے پولیٹیکل کانفلکٹس سیٹ اسائڈ کریں اور اس چیز کے اوپر متفق ہو جائیں کہ بھئی اسپیشلی چائنا تو اگر ہمیں کنیکٹ کرنے کی کوشش کر ہی رہا ہے، لیکن افغانستان پاکستان کے لیے اس پہ کتنا ضروری ہے کہ آپ کے منہ میں گھی شکر کہ یہ چیزیں ہو جائے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان، پاکستان، چین اور بھارت جو ہے اپنے کانفلکٹس اور اپنے مسائل کو ایک سائڈ پہ کر کے صرف ترقی کے راستے پہ جانے پہ آمادہ ہو جائے. یہ ہو جائے تو یہ تو ایک بہت ون سچویشن ہو جائے گی. لیکن یہ ہوگا نہیں میمونہ. کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیں ایک تو بھارت کبھی بھی نہیں چاہے گا، جو ہمارا ازلی دشمن ہے،
لیکن ہم نے اس کو جواز بنا کے اپنی ترقی کے عمل کو نہیں روکنا. بھارت کی جو ان کی ہندتوا کی پالیسی اور اس میں ان کی اندھی ہوئی جو مودی حکومت ہے وہ اپنے کارستانیوں سے کبھی باز نہیں آئے گی, اور کم از کم جب تک مودی سیٹ پہ ہوگا جس کی سوچ ہی مسلم دشمنی اور اقلیت دشمنی پہ ہے, تو ان سے خیر کی توقع ہم کبھی نہیں کر سکتے. بھارت کو ہم ایک سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں, اس کی وہ جان ہے اسے پاس وفا تا کہ نتا فراز اپنی طرف سے تم نبھاتے جاتے. بھارت کو چھوڑے, بھارت نے نہ سدھرنا ہے نہ ہم ان کے سدھرنے کا انتظار کر سکتے ہیں. ہاں, افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. ہم ایک تہذیب و تمدن کے حامل ہیں, ہم ایک ہی اسلام کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں, ہم ایک قومیت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں. ثقافت تمدن کے لحاظ سے ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں. کم از کم افغانستان کو اب یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان اس خطے کا انتہائی اہم ملک ہے. دوسری جانب پاکستان کو اس تاثر کو زائل کرنا چاہیے کہ افغانستان پاکستان کا 5واں یا 6واں صوبہ ہے. پاکستان کو افغانستان میں حکومت چاہے طالبان کی ہو, چاہے حامد کرزئی کی ہو, چاہے اشرف غنی کی ہو, ہم نے ان کی انٹرنل انٹیگریٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے تعلقات کو آگے بڑھانا ہے, ان کو عزت دینی ہے, ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو استوار کرنا ہے. اس صورت میں پھر ذمہ داری بنتی ہے طالبان کی. اب دوحہ ایگریمنٹ کے تحت طالبان نے لکھ کے دیا ہے دنیا کو کہ ان کی سرزمین نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونی دنیا کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ٹی ٹی پی کے روز حملے, آئی کے پی کے روز حملے, سرحدوں کی خلاف ورزیاں, دراندازیاں. ہمارے ہاں نہ صرف ہمارے افواج پاکستان اور سیکیورٹی فورسز کے شہادتیں روز کی معمول, بلکہ عام شہریوں کو نہیں بخشا جا رہا ہے. ہمارے مدارس میں افغانستان سے ٹی ٹی پی اور آئی کے پی اور باقی دہشت گرد تنظیمیں آ کے بم پاڑتے ہیں, خودکش حملے کرتے ہیں. اس تاثر کو ختم کرنا اور اس عمل کو روکنا یہ افغانستان کی ذمہ داری ہے. اور ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے پاکستان کو دل بڑا کر کے افغانستان کو ایک ساورن ریاست تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو آگے بڑھانا ہے. انڈیا کے ساتھ ہم نبٹ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا مئی میں کس طرح پاکستان نے ناکو چنے چبوا دیے, اور کس طرح ان کی فضائیہ, بری, بحری, ہر محاذ پہ اور اب سفارتی محاذ پہ انڈیا کو تنہا کر دیا. اربوں کربوں کا اور اس خطے کا تانیدار بننے کا جو دعویدار مودی تھا وہ منہ چھپائے پھر رہا ہے. ان کا علاج ہمیں کرنا آتا ہے, لیکن ہمارے صفوں کے اندر جو ہمارے اپنے ہیں جو بٹکے ہوئے ہیں ان کا علاج بہت ضروری ہے, اور افغانستان کے ساتھ ہمیں بنا کے رکھنی ہے. ان کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا وہ ایک الگ بات ہے. افغانستان کی اپنی ذمہ داری ہے اور اس ضمن میں پاکستان کی اپنی ذمہ داریاں بنتی ہے. ہمیں ہم پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے. ہم اپنا محل وقوع اٹھا کے امریکہ یا براعظم آسٹریلیا نہیں لے کے جا سکتے. ہم نے یہاں رہنا ہے, افغانستان نے یہاں رہنا ہے, لہٰذا ہمیں اچھے پڑوسی کی طرح ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا. صحیح. سر, اب آخر میں چلیں ہم ایک پرسپیکٹیو انالیسس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ گوادر کے اوپر اگر صحیح انویسٹمنٹ تو چلے ہو رہی ہے, اگر صحیح اسٹریٹجیز کے ساتھ کام کیا جائے تو یہ ہمارے لیے وہ سنگاپور اور دبئی کی پورٹس بن سکتی ہیں. وہاں پہ اسٹیبلٹی, پراسپیرٹی جو ہم چاہتے ہیں کہ واقعی میں آ سکتی ہے. دبئی اور سنگاپور اور جو باقی دنیا کے بڑے بڑے پورٹ ہیں, آپ ان کو بھول جائیں گی. ان کی اہمیت, جس طرح ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا, سی پیک جو ڈیپ پورٹ سی ہے, دنیا میں چند جو یونیک قسم کے ڈیپ پورٹ سیز ہے اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. سی پیک ترقی کا ایک ایسا زینہ ہے. اگر اس کو ہم چڑھنے میں کامیاب ہوئے تو سنگاپور بھی آپ کے سامنے کچھ نہیں ہوگا, اور جو آپ کا دبئی پورٹ ہے یا دبئی کے پورٹ سٹی ہے یا قطر کی یا مڈل ایسٹرن کنٹریز کی یا جو دنیا کے باقی پورٹس موجود ہیں جو بڑے بڑے پورٹس ہیں, اس کے مقابلے میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک تو دیکھیں, اس بات کو آپ سمجھیے گا کہ اگر گوادر پورٹ جو بن چکا ہے اور یہ مکمل طور پر ایکٹیو ہوتا ہے
آپ نے چین کے صوبہ سنکیانگ اور ارومچی کو چند ہزار کلومیٹر کے راستے پہ ایک گہرے سمندر کا راستہ فراہم کیا. آپ صرف چینی جو ان کی جو صنعت و حرفت اور ان کی جو ایکسپورٹ امپورٹ کا جو ایک ٹرانزٹ روٹ جب آپ بنیں گے اس کا آپ اندازہ لگائے کہ آپ کے ملک کو کیا ترقی حاصل ہوگی. پھر اس کے نتیجے میں سی پیک کے نتیجے میں جو پروپوز ایسیز ہے جو اکنامک زونز ہے وہ اگر ایکٹیو ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کا کیا نقشہ ہوگا. گوادر پورٹ کے ساتھ قریب ہی گوادر ایئرپورٹ ہے جو پاکستان کا تو کیا اس خطے کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے رقبے اور سہولیات کے حوالے سے. یہ واقعی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا دروازہ کھولے گا بلکہ یہ جو ہمارا گلوبل ساؤتھ ہے اس کے لیے بھی ایک ایسی کڑکی اور ایک ایسی ونڈو ہوگی جس سے نہ صرف پاکستانی قوم مستفید ہوگی بلکہ پورا ریجن اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. سر پاکستان میں جو ابھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی اگر ہم بات کریں اتنی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہے، لیکن جو تھوڑی بہت ابھی اس ٹائم پہ، ویسے تو انڈیا اور پاکستان کے کانفلکٹ کے بعد کافی حد تک یہ تناؤ جو ہے یہ کم ہو گیا تھا، لیکن ابھی جو یہ کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے، وہ کتنا ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے پروجیکٹس ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ اس میں جو انکلوسیوٹی ہے وہ انوالو ہے پراسپیرٹی کی. دیکھیے ہمارے ہاں اس وقت جو اگر آپ سی پیک کے تناظر میں ممونہ پوچھنا چاہ رہی ہے تو سی پیک میں جو تعطل کا جو پچھلی حکومتوں میں جو شکار سی پیک کا پروجیکٹ رہا اس کو آپ سیاسی ول یا سیاسی عدم استحکام یا سیاسی پختگی کی کمی سے آپ تعبیر کر سکتے، لیکن اس وقت کی جو موجودہ قیادت ہے اسپیشلی جو اس آئی ایف سی کے قیام کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت فوکسڈ ہے. نہ صرف ہماری سیاسی قیادت بلکہ ہماری عسکری قیادت آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ایک ڈپلومیسی کا بار ہے، بوجھ ہے، وہ بھی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے. آج امریکہ تو کل ترکی تو پر اس سے پہلے یو اے ای، اس سے پہلے قطر. تو ہمیں ایک ول نظر اس وقت آتی ہے. آپ کی بات صحیح ہے، وہ تو کی ہے. اگر آپ کے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہے تو آپ تو ترقی کو تو چھوڑے، آپ کی تو سماجی سکون اور سماجی استحکام بھی نہیں آپ اس کو قائم کر سکتے ہیں. سیاسی استحکام، امن و امان کا قیام وہ پہلی شرط ہے کسی بھی ترقی کے عمل کے لیے. سرمایہ کار سب سے بزدل ایک ان کے جو ذہن میں ہوتا ہے، ان کی ایک سرشت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ انتہائی ڈرپوک ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ اپنا سرمایہ لگاتا ہے جہاں پہ ان کو یقین ہو کہ یہاں پہ سیاسی استحکام ہے، یہاں پہ امن و امان کی کیفیت جو ہے وہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پہ مستقل ایک پالیسی سازی کا عمل ہے. تو لہٰذا اگر ہم ان تین چیزوں کو اپنی جگہ پہ کرتے ہیں، سیاسی استحکام کو یقینی بناتے ہیں، امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر پالیسیوں میں اگر ہمارا تسلسل رہے گا تو سی پیک جیسے پروجیکٹ مکمل بھی ہوں گے، ملک و قوم کے کام بھی آئیں گے. اگر خدا نخواستہ یہ تین عناصر جن کا میں نے ذکر کیا اگر ایک عنصر بھی اس میں تکمیل تک نہیں پہنچتا یا اس کی حیثیت اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رہتی تو آپ ترقی کو بھول جائیں اور ترقی کا عمل آگے نہیں بڑھ پائے گا. تھینک یو سو مچ سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی ایکسپرٹ اوپینین دی اور بہت جو ہے وہ انگیجنگ انسائٹس تھی آپ کی. اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب، انہوں نے بھی اپنی قیمتی آراء کا اظہار کیا. آپ سب سے اجازت چاہیں گے، ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.